مفتی صاحب، جو عورتیں بچھیا پہن کر نماز پڑھتی ہیں ان کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کچھ عورتیں نہیں بلکہ اکثر و بیشتر عورتیں اپنے پیروں کی انگلیوں میں بچھیا وغیرہ پہنتی ہیں نا، وہ جس طرح سے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی جاتی ہے اسی طرح سے پیروں میں بچھیا پہنتی ہیں۔ تو یہ جو بچھیا وغیرہ پہننے کا جو چیز ہے نا، جو پہنی جاتی ہیں، تو یاد رکھو کہ ایسے جو سنگار اور ایسی چیزیں میک اپ میں اور ایسی چیزیں جو استعمال ہوتی ہیں جو الگ الگ دھات کی بنی ہوئی ہیں، تو ایسی چیزوں سے بچ کر اگر عورتیں سونے اور چاندی کا استعمال کریں یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ پیروں میں بچھیا پہننا یہ کوئی اسلامی عمل یا اسلامی طریقہ نہیں ہے، بلکہ یہ رسم و رواج سے یہ چیزیں تعلق رکھتی ہیں، یہ چیزیں رسم و رواج سے تعلق رکھتی ہیں، اور رسم و رواج سے اسلام نے بچنے کا حکم دیا ہے۔ بہرحال نماز کا جو مسئلہ ہے، تو نماز کے لیے کچھ ایسی شرائط ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ہو جانے سے آپ کی نماز ہو جائے گی، اور اگر وہ شرائط نہیں پائی جا رہی ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ مثلا نماز میں سطر کا چھپا ہونا یہ شرط ہے، اگر آپ کی سطر چھپی ہے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح سے جگہ کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، یہ ساری چیزیں جو شرائط ہیں، یہ شرائط اگر پائی جا رہی ہیں تو پھر آپ کی نماز مانی جائے گی، اور اگر یہ شرائط میں سے کوئی کمی ہے تو پھر ہمیں پہلے اس شرط پر عمل کرنا چاہیے، پھر اس کے بعد ہمیں نماز کی طرف آنا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ نماز میں قیام جو ہے، کھڑا ہونا جو ہے، یہ فرض ہے۔ نماز میں جو ہم الحمدو پڑھتے ہیں نا، کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ اور سورت ملاتے ہیں، یہ کھڑے ہو کر پڑھنا فرض ہے، قیام کرنا۔ لیکن اگر کوئی انسان بیمار ہے، اٹھے ہی نہیں جا رہا ہے، تو پھر وہ اس فرض کو ساقط کر کے بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے۔ اگر کوئی انسان جنگل میں ہے، اس کے کپڑے ناپاک ہیں، اس کے پاس کپڑے ہی نہیں ہیں، اب وہ کیا کرے، نماز کیسے پڑھے؟ تو نماز تو معاف نہیں ہے، لیکن وہ اپنے کپڑوں کو اتار دے اور برہنہ ہی نماز پڑھ لے، کیونکہ وہاں اسے دیکھنے والا ہے ہی کوئی نہیں، اور کپڑے بھی اس کے پاس نہیں ہیں، اور وہ ان کپڑوں کو دھو کے سکھا کے پہن کے پڑھ نہیں سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے۔ تو ایسی کنڈیشن بن جائے تو بھی نماز پڑھے، لیکن یہ کہ جو شرائط ہیں وہ شرائط وہاں پر موقوف ہو جائیں گی۔ تو نماز کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا جو تعلق ہے، یہ وہ شرائط جن پر ہم عمل کرنے کے باوجود جن چیزوں کو ہم چھوڑ دیں تو ایسی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اور اصل جو نماز میں ہے وہ خشوع اور خضوع ہے۔ کوئی بھی ایسی چیز جو ہماری نماز میں خشوع اور خضوع میں رکاوٹ بن رہا ہے، ایسی چیزوں کو ہمیں ترک کر دینا چاہیے۔ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ ایمان والے فلاح کو پہنچ گئے، کامیابی کو پہنچے۔ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کون ایمان والے؟ جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ یعنی پہلا جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی پہچان اور صفت بتائی وہ یہ کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اور ہیں کہ والذین هم لفروجہم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال تو اس میں سب سے پہلے جو چیز آئی وہ نماز، کہ نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو وہ چیز اگر رکاوٹ نہیں بن رہی ہے تو نماز پر اس سے فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو چیزیں اسلام میں نہیں ہیں، رسم و رواج سے جن چیزوں کا تعلق ہے، تو وہ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ بہرحال اگر کسی عورت نے کر لیا تو اس کی نماز پر اس سے کوئی فرق نہیں ہے، اور ہماری نماز میں خشوع اور خضوع جب آئے گا جب ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں نماز میں، ہمارا سارا ٹارگٹ، سارا دھیان اس پڑھنے میں ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ تعالی ہمارا نماز میں دل لگے گا اور ہماری نماز مقبولیت کے درجے تک پہنچے گی۔